124 زخمی ہیں. 12 شہید تھے, آج ایک اور شہید ہو گیا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 13 ہو گئے. لیکن راولپنڈی کے مسلمانوں, ایک شہید ایسا تھا کہ اس کا سر الگ تھا اور اس کا دڑ الگ تھا. ذرا پتہ تو کرو اس کا کیا گناہ تھا, اس نے کیا گناہ کیا. میں اپنے دانش کے مطابق سوچتا رہا کہ جو زخمی ہیں ان کا بھی ایک گناہ ہے اور شہداء کا بھی گناہ ہے, لیکن سر الگ والے کا گناہ کچھ زیادہ ہی تھا. اس کو بڑی سخت سزا دی گئی. اس کی والدہ کو بہت زیادہ رونے پر مجبور, بہت زیادہ. اس کا جنازہ سر اور دڑ کا ملا کر نہیں ہوا, الگ. اس کی بھی بہن ہوگی, ماں ہوگی, خواہش اس کی بھی ہوگی کہ میں لاش کو دیکھوں, اور لاش دیکھنے کے قابل نہیں کہ سر الگ ہے اور دڑ الگ ہے. زخمی ہونے والوں, مرنے والوں, سنو, یہ جو زخمی ہو گیا نا, ان کا گناہ صغیرہ تھا, اور جو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, ان کا گناہ کبیرہ تھا. اور جس کا سر دڑ سے الگ ہو گیا ہے, اس نے دشمنوں کی لغت میں کفر کیا ہے, تو سزا ملا. میں دارالزبیریہ گیا, وہاں در و دیوار سے لوگ جو گم سم تھے, نہیں بولتے تھے, ان سے پوچھا یہ لوگ کیا کرتے تھے. چرس بیچتے تھے, یہ افیون بیچتے تھے. یہاں پاؤڈر کا کاروبار ہے قبائل میں, یہ پاؤڈر بیچتے تھے. انہوں نے جواب دیا نہیں, یہ تو قرآن و حدیث پڑھتے تھے. پھر میں نے پوچھا ان کی ہماری جمہوریت کے بارے میں کیا رائے ہے. یہ جمہوریت کو کفر سمجھتے ہیں, آئین نہیں مانتے, پاکستان کے پرچم پر پیشاب کرتے ہیں, پاکستان کو نہیں مانتے. انہوں نے فوج کو گالیاں دی, اداروں کو تباہ کیا ہے. تو جواب دیا نہیں, تو فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں, اور یہ پاکستان کے پرچم کا احترام کرتے ہیں. آئین کو بھی مانتے ہیں, قانون کو بھی مانتے ہیں, جغرافیہ کو بھی مانتے ہیں, چھوٹے سے کانسٹیبل کو بھی مانتے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ کس سے پوچھوں, ان کا کیا گناہ ہے. ایک بہت بڑی پریشانی ہے. اگر آپ لوگوں نے یہ گرہ کھول دیا اور یہ عقد کو حل کر دیا تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میرے ساتھ وقت بنا کے جاؤ, وہاں ماحول دیکھو, کوئی زخمی اب بھی موجود ہے, 124 ہیں. پتہ کریں کہ ان کا گناہ کیا ہے. چلو ایک قدم آگے دیکھتے ہیں, تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں. کہتے ہیں تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو یاد دلاتی ہے, دہراتی ہے. کراچی میں ہمارے استاد مولانا ڈاکٹر عادل خان کو مارا گیا. تو ڈاکٹر عادل خان کا کیا گناہ تھا. بہت قابل آدمی, وہ مہاجر تھا ہندوستان کا, پشتوں میں تقریر کرتا تو ہمیں شرم آ جاتی کہ پٹھانوں سے زیادہ اچھی پشتو بولتا ہے. انگلش بولتا تو لوگ حیران ہو جاتے, عربی بولتا تو حیران ہو جاتے. کہا گیا کہ 10 زبانوں پر ان کو مکمل عبور تھا, پی ایچ ڈی ڈاکٹر اسکالر تھے. پھر کیوں مارا گیا. یہاں آپ کے اسلام آباد میں محرم کی 10 تاریخ کو کچھ لوگوں نے صحابہ کی توہین کی, ان کو غصہ آیا, انہوں نے جلسہ کیا, یہاں بھی آئے, ملتان بھی گئے, کراچی میں بھی کیا, اور کہا کہ صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی, صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہوگی. ڈاکٹر عادل خان کو مارا نہیں, عادل نہیں مرا, عدل مرا ہے, عدل مر گیا ہے, برسر بازار مر گیا ہے. عدل کا جنازہ ہوا ہے, انصاف کا ہوا ہے, حق کا ہو گیا ہے, سچ کا ہو گیا ہے. میں نے عادل خان کے جنازے پہ تو نہیں پہنچ سکا, بعد میں گیا توحیدی صاحب, تو میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا کہ عادل خان کی ایسی کون سی سرگرمیاں تھیں
جو ہمارے قانون کے مطابق نہیں تھی اور ان کو مار دیا گیا، تو جواب ملا ان کی ایسی کوئی سرگرمی نہیں تھی، وہ محب وطن پاکستانی تھے، پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آئین و جمہور کی بات کرتے تھے، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ میں نے قدم اور آگے اٹھایا، ہمیں بتایا جاتا ہے یہ پولیس ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے اس کا کام ہے قانون کو نافذ کرنا، غلطی نہیں کرو پولیس پکڑے گی، لیکن پولیس کو بتایا جاتا ہے کہ ملزم اپنے پاس نہیں رکھنا، عدالت کو پیش کرنا ہے۔ آپ کا الگ ادارہ ہے، ان کا الگ ادارہ ہے، آپ انصاف نہیں کرو گے، آپ نے جرم بتانا ہے، مجرم بتانا ہے، فیصلہ عدالت کرے گی، عدالت کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک اور بات پوچھتا ہوں کہ پنجاب کی سرزمین میں 1500 لوگ، 1500 لوگ، ان کو نکالا گیا جیل سے، عدالت نہیں لے جایا گیا اور راستے میں مارا۔ لوگوں تک اس کو ماورائے عدالت کہتے ہو، یہ بدماشی ہے۔ جب آپ کے پاس عدالت ہے تو عدالت کے ذریعے مرواؤ نا۔ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کا ذہن، پولیس والوں، جج کا ذہن ایک جیسا ہے، ہمارا ذہن مختلف ہے۔ جج کے کان میں پھونکو کہ ملزم کو پھانسی دلوانی ہے، وہ تو آپ کی بات مانتا ہے، آپ کے کہنے پر وہ اقامہ کی بات مانتا ہے، پانامہ کی بات مانتا ہے، وہ تو آپ سے ڈرتا ہے۔ ان کو کہتے مرواؤ، آپ خدا کی قسم عدالت کے ذریعے پھانسی دلواتے تو میں آج نہ روتا، میں شکایت نہ کرتا، عدالت نے پھانسی دی ہے۔ لیکن آپ نے اتنی زحمت بھی برداشت نہیں کی، کیڑے مکوڑے سمجھ کر راستے میں مار دیا۔ میں نے ان کے بارے میں پوچھا ہے یہ کون لوگ ہیں، انسان ہیں یا نہیں ہے؟ کہا انسان ہے۔ میں نے کہا ذرا مزید وضاحت کرو تعارف میں، یہ انسان ہے، مسلمان ہیں؟ کہا ہاں مسلمان ہیں۔ میں کہا مسلمانوں کے اندر بہت بڑے فرقے، شیعہ سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو سنی ہے۔ میں نے کہا سنیے کے اندر مقلد غیر مقلد کی تقسیم تو ہے؟ کہا نہیں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں لَقَدْ زَانَ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا امام المسلمین ابو حنیفہ فَلَانَةُ رَبِّنَا عَدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ ابی حنیفہ۔ میں نے پوچھا ابی حنیفہ کے ماننے والے تو وہ بھی ہیں جن کو ہم بریلوی کہتے ہیں علماء، اور کوئی دیوبندی ہیں، تو انہوں نے جواب دیا نہیں 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 یہ بریلوی نہیں ہے، دیوبندی ہیں۔ تو میرے ذہن میں تاریخ آ گئی، بہت لمبی چوڑی تاریخ آ گئی، یہ ان کے بیٹے۔ میں نے کہا مزید وضاحت کرو، ہمارے ہاں بھی تقسیم ہے، کچھ تبلیغی ہیں، کوئی جمعیت میں ہیں، کوئی ختم نبوت میں ہیں، کوئی سپاہی صحابہ میں ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ان کا تعلق تو سپاہی صحابہ سے تھا۔ میں نے کہا سپاہ کے اندر بھی تقسیم ہے، ذرا اور وضاحت کرو یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا یہ ملک اسحاق کے ساتھی تھے، اس لیے ان کو مارا گیا۔ اس کے بعد میں ملک اسحاق کو ڈھونڈنے لگا کہ ملک اسحاق کون تھا، کہاں تھا، کیا گناہ کرتا تھا، اس کی جرائم کی فہرست ڈھونڈنے لگا، اور میں اس کے گاؤں تک گیا، شہر تک گیا، لوگوں سے پوچھا، لوگوں یہ چرس بیچتا تھا، پاکستان کے خلاف سرگرمی میں ملوث تھا، یہ راکا ایجنٹ تھا، موساد کے لیے کام کرتا تھا۔ جواب ملا نہیں، یہ محب وطن شہری تھا، صحابہ کی بات کرتا تھا اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ مجھے ملک اسحاق کا گناہ بھی معلوم نہیں ہوا، یہ 1500 کا گناہ کس طرح معلوم ہوگا؟ چلو آگے آپ کو لے چلتے ہیں، آپ زیادہ قریب ہیں۔ لال مسجد میں بچوں کو روندا گیا، مجھے توحیدی صاحب نے روکا ہے مت ان کا نام لو، لکھے گئے آبا کا، لیکن ایک جرنیل جس کو میں اسی لیے پالتا ہوں کہ جا کے دہلی میں پاکستان کا جھنڈا لہرائے، سری نگر میں لہرائے، پلوامہ میں لہرائے، مہاراشٹر میں، اور میرے کشمیر کے بچیوں کو، میری بہنوں کو آزاد کرائے، اس لیے میں پالتا ہوں۔ آج اس نے لال مسجد کے بچوں پر بم برسا دیے، بکسر بم گاڑیاں لائیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، ایسے بچوں کو مارا کہ ان کی تعداد کہتے 3000 تھی، اور ایک بچی نے یہ سمجھا ہوگا کہ مارنے والا تو کم از کم مسلمان ہے، قرآن کو تو مانتا ہے، اس نے اپنی موت سے بچنے کے لیے قرآن کو آڑے لگا دیا۔ دیکھیں گے قرآن کی اوٹ میں بچ جائیں گے، دیکھیں گے یہ کہیں گے قرآن کا پناہ لے لی، قرآن کی بچ جاؤں گی، یہ اس پہ
سٹ نہیں کریں گے، لیکن بھائی جی میں کیا معلوم جب آنکھیں سفید ہو جائیں اور جب مرنے پہ لوگ دل جائیں، پھول جیسے بچیوں کو مارنے لگے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ انہوں نے نہ قرآن کی رعایت رکھی، نہ حافظ قرآن کی رعایت رکھی، پہلے قرآن پہ گولی چلائی، پھر بچے پہ چلائی۔ آج پوچھتا ہوں، بتاؤ ان کا گناہ کیا ہے؟ میرے قتل سے اپنے ہاتھ رنگین کرنے والوں، آپ کو گناہ بتانا پڑے گا۔ آپ گونگے نہیں ہو، آپ کی زبان ہے، لمبی زبان ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ ایک قدم اور آگے لے چلوں آپ کو، وہ تھا ایک مدرسہ، 81 طلبہ، حفظ کی 3 کلاسیں، قبائل میں، باجوڑ میں، صبح سویرے اٹھ کے سب کی بارہ پڑھا کرتے تھے، سبق سناتے تھے، آوازیں آتی تھی، طوطیوں کی آوازیں، قرآن مجید پڑھ رہا، لوگ راستے میں گزر رہے۔ ایک رات ایسی آئی کہ صبح ہوئی، وہ آواز بند ہو گئی تھی۔ راستے میں چلنے والوں نے پوچھا، آج قرآن کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جب جا کے دیکھا تو معلوم ہوا رات کو بمباری ہو گئی ہے، 81 بچوں کو مار دیا گیا ہے، سر الگ ہے، دڑ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، ٹانگیں الگ ہیں۔ وہ جو ان کے گوشت کے لوتھڑے تھے وہ شکایت کر رہے تھے، چپکے ہوئے تھے دیواروں اور چھتوں کے ساتھ، اور وہ پوچھنے والوں سے پوچھ رہے تھے، ہمیں تو مار دیا گیا۔ قرآن پڑھتے پڑھتے مارنے والوں سے پوچھو ہمارا گناہ کیا ہے؟ قفانت کے من ذکر حبیبی و منزلی، آئیے روئیں، ہمارے پاس ہنسی کے لیے ہے کیا بچا؟ ہر آنے والا دن میری بدخبری لاتا ہے، میری بدخبری لاتا ہے۔ ایک بات غلط ہو، چور کی سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر بات صحیح ہے تو مجھے سٹیٹس کو توڑنا پڑے گا، ظلم کا دروازہ بند کرنا پڑے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا، اور یہ چیخ کر کہنا پڑے گا، ظالموں جواب دو، خون کا حساب دو، یہ حساب آپ پہ قرض ہے، یہ آپ سے مانگیں گے ہم انشاءاللہ۔ یہ خون رہے گا، نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، بولیے نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو، ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ، اونچی آواز میں۔ چلو اور آپ کو آگے لے چلتے ہیں۔ یہ 1953 ہے، پاکستان کی عمر 6 سال ہے، ابھی بحث ہو رہی ہے کہ آئین کیسا ہو، معاشرہ کیسا ہو، ختم نبوت ہو نہ ہو، عظمت صحابہ ہو نہ ہو، یہ بحث ہو رہی ہے۔ اچانک عطا اللہ شاہ بخاری نے جلوس نکالا، مال روڈ راہول پر جلوس میں گولی چلی ہے۔ کتنی چلی؟ کس وقت چلی؟ صبح 10 بجے سے چلی ہے، رات کے 2 بجے تک۔ کتنے لوگ مارے گئے، شہید ہو گئے؟ یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، افغانستان کی نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کی نہیں کر رہا، ایران کی نہیں کر رہا، فرانس کی نہیں کر رہا، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کا نعرہ لگا، تقسیم کیا، مسجدوں محلوں میں تقسیم کیا ہوگا شہداء کو، 10,500 آپ کی طاقت تو نہیں سنبھالنے کی، لیکن چشم فلک نے ایسا ظلم بھی دیکھا کہ مانگنے والے آپ سے پلاٹ نہیں مانگ رہے، آپ سے دکان مکان نہیں مانگ رہے، آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہے، آپ سے MLA MPA کا عہدہ نہیں مانگ رہے، گورنر بننے کا عہدہ نہیں مانگ رہے، مانگنے والے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، جج جنرل نہیں بننا چاہتے، صدر نہیں بننا چاہتے، وہ کیا بننا چاہتے؟ نبی کا عاشق بننا چاہتے، اور کہتے ہیں کہ نبی کو گالیاں بند کرو، اس کے لیے قانون بناؤ، مستثنا کرو۔ ہمیں نبی سے جذباتی محبت ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم برداشت نہیں کر سکیں۔ بھیک مانگ رہے، جواب کے اندر بھیک مانگنے والوں کو راستے میں روٹی دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی روپیہ دیا جاتا ہے، روپیہ نہیں دیا جاتا تو کہا جاتا ہے بابا معاف کرو، مارا نہیں جاتا۔ لیکن ہمارے ساتھ تو عجیب دستور ہو گیا ہے، ہمیں بھیک بھی نہیں دی گئی، ہمیں روپیہ بھی نہیں دیا گیا، بابا معاف کرو بھی نہیں کہا، ہمیں بندوق کی زد کے اندر لا کر 10,500 لوگوں کو مارا گیا ہے۔ آپ کا خیال یہ ہے، آپ کا خیال یہ ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ لوگ بات نہیں کریں گے، آپ ڈراؤ گے، آپ دھمکاؤ گے۔ دیکھو دیوبند کا بیٹا ڈرتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، یہ بات کرے گا انشاءاللہ۔ اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ چلو ایک قدم آپ کو اور آگے لے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ عثمان ہے۔ اچھا عثمان ہے، ابن عفان ہے، ذی-النورین ہے، شرم و حیا کا بہتر ہے، یہ نرم خوش ہے، 26 لاکھ زمین کا خلیفہ ہے۔ اچھا عثمان ہے، 12 سال کا خلیفہ ہے۔
آج 2000 بلوائی آ گئے اور انہوں نے عثمان سے خلافت کی دستبرداری کا مطالبہ کیا اور قتل کریں گے. بہت لمبا گہرا ہو گیا، لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. 10 بجے کا ٹائم دیا ہے ہمارے یاروں نے، اس کو جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں. ایک دن عثمان نے کہا لوگوں مجھے خود بات کرنے دو، میں خود بات کروں گا. میرا عثمان چھت پہ چڑھ گیا، فسادی نیچے کھڑے ہوئے. کہا لوگوں آپ مجھے مارنا چاہتے ہو، آپ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اسلام میں تو مرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں مارنے کی، وہ تو میرے اندر موجود نہیں، کیوں مارتے ہو؟ تب مارا جاتا ہے اسلام میں کہ مسلمان تھا مرتد ہو گیا، تب مارا جاتا ہے اسلام میں قتل نہ کیا قصاصاً قتل ہو گیا، تب مارا جاتا ہے اسلام میں، تب مارا جاتا ہے اسلام میں کہ جب زنا کرے شادی شدہ ہو. آئیے معصومیت کی انتہا دے گو. تمہیں ایک کربلا یاد ہے، ہزاروں کربلا سجی ہوئی ہیں. یہ دین اس کی بنیاد کربلائیں ہیں. تمہیں ایک یاد ہے، پانی یاد ہے. چھوٹے علی کی بات کرتے ہو، مانتا ہوں ظلم ہو گیا ہے. عثمان بھی تو مظلوم ہے. آج کہتا ہے فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فواللہ ما قتلت نفسا فواللہ ما ظنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. علماء آج جاؤ، یہ اثر موجود ہے مشکات المصابیح میں، کھول کے دیکھو. تینوں جگہ واللہ 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 کہا ہے. اپنی معصومیت کو بتانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کیا. واللہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہوں، کیوں مارتے ہو؟ فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ. جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیے، خدا کی قسم میں مرتد نہیں ہوا. پھر کیوں قتل کرتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ اور خدا کی قسم میں نے کسی کو نہیں مارا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. آئے عثمان خطبہ دے رہا، بدو آ گیا، کہتے کیا ہوا؟ لاٹھی مار دی. ان کے پاؤں پہ ایسے لگی، درد اٹھا، لڑکھڑاتے لڑکائے چلے گئے. خطبہ رہ گیا، نماز گھر چلے گئے. لوگوں نے کہا عثمان فوج کو بلا لے، عثمان پولیس کو بلا لے، مجرم کو پکڑ لے. وہ کہا نہیں پکڑنا اس کو نہیں پکڑنا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. عثمان وہ معافی مانگتا نہیں. آپ نے کیسے معاف کر دیا؟ شرم و حیا کے پیکر نے نرم خنسا نے جواب دیا وہ معافی مانگتا ہے تو بھی معاف ہے، نہیں مانگتا تو بھی معاف. آج عثمان کہہ رہا ہے فواللہ ما قتلت نفسا، خدا کی قسم میں نے تو کسی کو نہیں مارا، پھر مجھے کیوں مارتے ہو؟ فواللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام. خدا کی قسم جاہلیت میں تو زنا کو لوگ فخر کے طور پر ذکر کرتے، تو بھی عثمان کی عفت نے، پاکدامنی نے وہ اجازت نہیں دی یہ زنا میں ملوث ہونے کی. اور جب اسلام نے گنجائشی ختم کر دی پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے عثمان کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے میں زانی نہیں ہوں، پھر مجھے کیوں مارتے ہو؟ میں نے اقتدار نہیں کیا، کیوں مارتے ہو؟ میں قاتل نہیں، کیوں مارتے ہو؟ عثمان تو بھی بے گناہ، پاکستان میں دیوبند کا بیٹا بھی بے گناہ. تمہارے قتل کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوئی، میرے قتل کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوئی. عثمان تیری مماثلت ہے میرے ساتھ، میری مشابہت ہے تیرے ساتھ، میں تیرے نقش قدم پہ جاؤں گا انشاءاللہ. عثمان یہاں اندھیر نگری ہے، وہاں میرٹ ہوگا، اندھیر نگری نہیں ہوگی. آپ بھی شکایت کرو گے، ہم بھی شکایت کریں گے، اور اللہ تعالی ہمارے سامنے ظالموں کے فری کردار تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. چلو تھوڑا اور آگے لے چلتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ سورج بروج ہے. 114 سورتوں میں ایک بروج ہے. ایک بادشاہ کہتا ہے مجھے مانو نا خدا، مجھے خدا مانو، میں آپ کو سہولتیں دیتا ہوں، روڈ نکالتا ہوں، ٹوٹی لگاتا ہوں، نالی بناتا ہوں، اسکول بناتا ہوں، آپ کے لیے اسپتال بناتا ہوں، مجھے خدا مانو. لوگوں نے کہا آپ تو خدا نہیں ہو، آپ جھوٹے ہو، ہم آپ کو خدا نہیں مانتے. اچھا نہیں مانتے تو کیبینٹ کے اندر ایجنڈا ہے، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ایک خندق کھودو، آگ جلاؤ، 1-2 آدمی کو گراؤ، وہ تڑپیں گے، جلیں گے، مریں گے، اور لوگ ڈر جائیں گے، آپ کی خدائی قائم ہو جائے گی. ہائے لوگ آتے گئے خندق کے پاس، ان سے پوچھتے گئے آپ اللہ کو خدا مانو گے تو آپ کو آگ میں جلا دیا جائے گا، آپ کو آگ میں، اور آپ بادشاہ کو مانو گے تو ڈالر ملیں گے آپ کو. دوبارہ وہی حالات ہے. آج کی آگ کا نام ڈرون ہے،
آج کے خدا کا نام معبود باطل کا نام امریکہ ہے، اور آج اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہیں پاکستان میں دیوبند کے بیٹے، ہم سے پوچھا جا رہا امریکہ کا خدا مانو گے نہیں مانو گے؟ ہم نے جواب دے دیا قتل ہو جائیں گے، نسل خوشی ہو جائے گی، قتل عام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ اللہ کے سامنے جھکنے والا سر غیر اللہ کے سامنے، امریکہ کے سامنے، امریکہ کے بیٹوں کے سامنے نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ بلند کر کے جواب دو، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ کے دو۔ لوگ آتے گئے، ان سے پوچھا گیا اور پھر وہ لوگ کیا ہوا؟ وہ لوگ کیا ہوا؟ 20,000 کی تعداد میں مارے گئے، جلائے گئے۔ گناہ کیا تھا کہ انہوں نے زمینی خداؤں کا انکار کیا تھا۔ آج یہ ان کے اقتدار میں، اصحاب حدود کے اقتدار میں، ہم بھی زمینی خداؤں کی خدائی کا انکار کرتے نہیں مانیں گے انشاءاللہ۔ بولیے جب کچھ نہ بن سکا تو ڈبو دیں گے سفینہ، ساحل کی قسم منتی طوفان نہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ قرآن مجید پوچھتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارُ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ۔ ان سے اتنا بڑا انتقام کیوں لیا گیا؟ ان سے اتنا بڑا انتقام کیوں لیا گیا؟ ایک عورت آئی تھی، نوجوانوں سنو، اور آج اس کو مرکزی نقطہ سمجھو اس کانفرنس کا۔ ایک عورت آئی تھی اور اس کے پاس چھوٹا بچہ تھا، اور بچہ بھی 6 مہینوں کا تھا۔ تو عورت نے سوچا کہ مجھے تو گرا دیں گے، جلا دیں، کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو جلائیں گے تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ ایسی کوئی صورت ہے کہ میں جل جاؤں بیٹا بچ جائے؟ نہیں، ظالم ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بیٹا جلے گا میں برداشت نہیں کر سکتی، تو حکمت عملی کروں گی نا، یا بادشاہ کو خدا مان لوں گی، گھر میں جا کے انکار کروں گی، گھر میں مسلح ڈال کر اللہ تعالیٰ کو مانوں گی۔ ان کو کیا پتا چلے گا؟ بیٹا بچ جائے گا۔ ابھی یہ خیال آیا، بولی نہیں، سوال کا جواب سرکاری لوگوں کا جواب نہیں آیا۔ ابھی خیال آیا کہ اللہ نے قدرت کا مظاہرہ کیا، اس مظاہرے کے فل سٹاپ پر میں بولوں گا۔ آپ کا ہاتھ بھی بلند ہو، سبحان اللہ سے تعجب کی تعریف بھی ہو۔ کیا قدرت نے مظاہرہ دکھایا؟ 6 مہینے کا بچہ جو نہیں بول سکتا تھا وہ بولنے لگ گیا ہے۔ ذرا اونچا بولیے، کیا بولا؟ مولانا عبدالغفار بھی خطیب ہے، قاضی ہارون بھی خطیب ہے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں، عطا اللہ بھی خطیب ہے، یہ خطبہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک وہ بھی خطیب تھا جس نے نہ الحمد پڑھا، نہ بسم اللہ پڑھا، نہ درود پڑھا، آیا اور بات کر کے چلا گیا۔ اس خطیب کی عمر 6 مہینے ہے، ایک بات کر کے پھر دفن ہو گیا ہے۔ وہ خطیب دنیا کا نرالا خطیب، وہ خطیب دنیا کا عجیب خطیب، اس طرح کا خطیب کوئی نہیں گزرا۔ وہ لوگوں مجھ سے پوچھو، وہ خطیب نے ایک جملہ بولا ہے، ایک جملہ کہنے کے بعد زندگی نہیں ملی، پہلے نہیں بول سکتا تھا، بعد میں بھی بول نہیں سکا۔ کیا کہا؟ جب اس کے ماں کے دل میں خیال آیا، حکمت عملی، یہ عجیب نام ہے، لوگوں کو حق بات سے روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حکمت عملی۔ تو بیٹے نے جواب دیا، خطیب بولا کیا بولا؟ یا امتاہو اسبری فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ، امی جان میری وجہ سے معبود باطل کے سامنے سر نہیں جھکانا، تکبیر کا نعرہ لگانا ہے، آگ میں کود جانا ہے، امر ہو جاؤ گی۔ تکبیر کا نعرہ لگا تھا، اللہ اکبر کی آواز آئی، بادشاہ کو کہہ دیا آپ کو خدا نہیں مانتے، خدا وہی ہے سروری زیبا، فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے آزری، آپ کو نہیں مانتے۔ نعرہ لگانے کے بعد کیا ہوا؟ تکبیر کا نعرہ لگ گیا، اور اب وہ آگ میں ڈال دیا گیا، چھوٹے بچے کو ڈال دیا گیا۔ اٹھئے، عبرت حاصل کیجئے، وقت کے خداؤں سے کہہ دیجئے انشاءاللہ اس عورت کی طرح جلنے کے لیے تیار ہے، لیکن معبود باطل کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ ذرا اونچا کہہ دیجئے انشاءاللہ، ذرا اور اونچا کہہ دیجئے اور اونچا کہہ دیجئے۔
تسلی ہو جائے. قرآن مجید کی ورق کرتے ہیں نا تو فرمائے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب. ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا. کیوں؟ میری بیٹی ہوگی، بڑی ہوگی، کسی کو بیاہ کر کے دینا پڑے گا، وہ حق زوجیت ادا کرے گا، یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. معاف کیجیے، ترجمے کا وقت نہیں ہوگا، میں نے ترجمہ نہیں کرنا، اشارے کرنے ہیں. خطبہ بیٹے قیادت بیٹھیے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. آج وہ نادم ہو کر نبی علیہ السلام کے دربار میں آیا، کہا کہ گناہوں میں گناہ ایسا بھی ہے، معاف ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. کس طرح؟ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرت تہدم ما کان قبلہا والحج یہدم ما کان قبلہ. ہاں حج گناہوں کو گرا دیتا ہے، ہجرت گناہوں کو گرا دیتا ہے. ہاں اسلام گرا دیتا ہے. آپ مسلمان نہیں تھے؟ نہیں، میرا گناہ عجب نوعیت کا ہے. بتائیے کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے. نبوت رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو گیا؟ جواب دیا، یہ ایسے ہو گیا کہ جاہلیت ہمارے اندر بہت زیادہ تھی، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے تھے. جب میری بیٹی بڑی ہو گئی اور اس قابل ہو گئی تو میں نے اس کو نہلایا، غسل کروایا، کپڑے نئے دلوائے، اور اس کے بعد آنکھوں میں سرما بھی لگایا اور اس کو تیل بھی لگایا. ہاتھ سے پکڑ کر لے جا گئے اور وہاں جنگل پہ گیا. جنگل میں جا کر میں کھڑا کھودنے لگا. ایک بیٹی نے معصومیت سے پوچھا، میں جواب نہیں دے سکا. کہنے لگے ابا جان، لگتا ہے آپ کنواں کھود رہے ہو نا، اس سے پانی آئے گا. یہاں تو آبادی نہیں ہے، بستی نہیں ہے، یہاں کیا فائدہ ہوگا؟ بستی میں کھولیے تاکہ فائدہ ہو جائے. ہائے میری بیٹی، آپ کو کیا پتا یہ کنواں ہے یا گڑھا ہے یا یہ بستی کی آبادی پینے کے لیے یا کسی کو زندہ درگور کرنے کے لیے ہے؟ نہیں پتا آپ کو. وہ کھودنے لگا، پتھر آتے گئے، ڈھیلیں آتے گئی. وہ بیٹی اٹھ کر نا باپ کو یوں دباتی تھی. آپ تھک گئے ہو؟ وہ چھوٹی سی بیٹی معصومیت کی، عقیدت کی انتہا پہ بیٹھی ہوئی، وہ پاؤں دبانے لگی. ابو آپ تھک گئے ہو ابا جان؟ اور جب پسینہ آتا تو اپنے چادر سے پاک کرتی. آپ تھک گئے ہو؟ ایک موقع ایسا آیا کہ باپ نے بیٹی کو گڑھے میں کھڑا کر دیا. بیٹی کہنے لگی ابو آپ مذاق کرتے ہو، یہ اتنا سنجیدہ مذاق میں کس طرح برداشت کروں گی؟ دیکھو آج تک کسی باپ نے اس طرح مذاق بیٹی سے نہیں کیا. بابا آدم کی تاریخ دیکھیے. آپ مذاق کرتے ہو، کیوں مذاق کرتے ہو؟ وہ بولتی رہی اور باپ مٹی ڈالتا گیا، وہ بولتی رہی اور باپ مٹی ڈالتا گیا. مٹی آئی یہاں تک آئی کہ اب بیٹی بھاگنا چاہے تو نہیں بھاگ سکتی. تو اب اس نے اپنا لہجہ اور تبدیل کر دیا. کہنے لگی ابو آپ بھی بتاؤ، آپ تو چلے جاؤ گے، میں یہاں اکیلے رہ جاؤں گی. پھر آپ بتاؤ مجھے بھوک لگے گی، کھانا کون دے گا؟ مجھے پیاس لگے گی، پانی کون دے گا؟ مجھے سردی لگے گی، کمبل کون دے گا؟ مجھے کھانے کے لیے شیر آئیں گے، مجھے پھر کون بچائے گا؟ میں روؤں گی، چلاؤں گی، میری ماں تو نہیں ہے، میری چیخ کون سنے گا؟ وہ بولتی رہی اور باپ مٹی ڈالتا رہا. سنیے، غور سے سنیے. ایک موقع ایسا آیا کہ اس کے منہ کے اندر مٹی چلی گئی اور اس کے بعد بولنا بند ہو گیا. آواز نہیں آئی، بند ہو گیا. سیر کی کتابوں نے لکھا ہے کہ وہ کون سا جملہ تھا جو اس بیٹی نے آواز بند ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا. وہ کون سا جملہ تھا کہ اس بیٹی نے آواز بند ہونے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جب اس کے گلے تک مٹی پہنچی، اب اس کا چہرہ تبدیل ہو گیا، رنگ تبدیل ہو گیا، لہجہ تبدیل ہو گیا، آنکھوں میں سفیدی آ گئی اور اپنے باپ سے معصومیت میں کہنے لگی اچھا ابو آپ مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو، اتنا تو بتاؤ کہ میرا گناہ کیا ہے؟
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ۔ آئیے ابتدا میں پوچھیں ظالموں ہمارا کیا گناہ ہے؟ میں قسم اٹھاتا ہوں، ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، وہ سرخ لکیر کھینچ لو، گناہ نہیں کرو، توبہ کریں گے، شرمندہ ہو جائیں گے، شرمسار ہوں گے، نادم ہوں گے، سوری کریں گے، معافی مانگیں، معذرت کریں گے، بچوں کو بھی بتائیں گے یہ گناہ نہیں کرو۔ اس پہ بڑے بڑے علماء قتل کر دیے، 136 علماء مولانا عادل کی طرح مار دیے گئے، یہ گناہ نہ کرو۔ اس پہ 10,500 لوگ مارے گئے ہیں، یہ گناہ نہ کرو۔ 3,000 لوگ مارے گئے ہیں لال مسجد میں، یہ گناہ نہیں کرو۔ اس گناہ پہ 1,500 لوگوں کو جیل سے نکال کر ماورائے عدالت بولا گیا ہے، یہ گناہ نہیں کرو۔ 8,000 لوگوں کو لاپتہ کر دیا ہے، یہ گناہ نہیں کرو۔ 30,000 قبائلیوں کو مارا گیا ہے، یہ گناہ نہیں کرو۔ لیکن اے دنیا والوں، اتنا تو بتاؤ کہ ہمارا گناہ کیا ہے۔ اگر آپ گناہ نہیں بتاؤ گے تو پھر ہم آپ سے گلہ کریں گے کہ آپ گناہ نہیں بتاؤ گے تو ہمارا خون بند کر دو۔ ظالموں، جواب دینا پڑے گا، خون کا حساب دینا پڑے گا۔ خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اوے کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اتنا بڑا امتحان لیا، انتقام لیا۔ ہاں کیوں لیا؟ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اچھا گناہ معلوم ہو گیا ہے، گناہ معلوم ہو گیا ہے۔ سروری زیبا فقط الذات بے ہمدہ کو ہے، سروری زیبا فقط الذات بے ہمدہ کو ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، باقی بتان آزری، آزر کے بت والے آج آپ سے اپنا سجدہ کروانا چاہتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے ایمان تازہ کر کے بتاؤ، مرنا قبول ہے، غیر کے سامنے جھکنا قبول نہیں انشاءاللہ۔ اور ان سے اونچا بولو، یہ ہمارے گناہ نہیں ہے کہ ہم کرپٹ لوگ ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، یہ ہمارا گناہ نہیں ہے۔ ہم افیون بیچتے ہیں نہیں، چرس بیچتے ہیں نہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں نہیں، چوری کرتے ہیں نہیں، پاناما ہمارا کام ہے نہیں، اقامہ ہمارا کام ہے نہیں، انورو ہمیں ملا ہے نہیں۔ یہ ہمارے گناہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کا ترانہ نہیں بجایا نہیں، پاکستان کو مانا نہیں، نعمت نہیں سمجھا نہیں، حدود کو نہیں مانا نہیں، پاکستان کے پرچم کو پیشاب کیا نہیں، آئین کو پھاڑا نہیں، قانون کو پھاڑا نہیں، جمہوریت کو کفر بتایا نہیں۔ ہمارا کیا گناہ ہے؟ 3 گناہ ہے۔ ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اٹھئے، ہاتھ بلند کر کے بتائیے، اگر یہ گناہ ہے تو یہ گناہ کل بھی کیا، آج بھی کیا، آئندہ بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ ہاتھوں کو یوں لے رہا ہو، تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تشریف رکھو، تشریف۔ میں نے پوری تقریر کا خلاصہ بتا دیا، کسی کا نام نہیں لیا، عبد الرفاق کوئیدی صاحب، کسی کا نہیں لیا۔ آپ کا احترام ہے، بڑے بھائی ہیں آپ۔ میرا گناہ صحابہ ہے، میں یہ نام لیتا ہوں۔ میرا گناہ نبی ہے، میں یہ نام لیتا ہوں۔ میرا گناہ اللہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ ذہن لے کر جاؤ، سوچ لے کر جاؤ، فکر لے کر جاؤ، اپنی تقسیم کی دیواریں ختم کرو، قوم کو ایک کرو۔ بہت خون بہ گیا ہے، دیوبندی بریلی ایک ہو جاؤ، شیعہ و سنی کی تفریق ختم کرو، مقلد غیر مقلد کی تفریق ختم کرو، سیکولر نان سیکولر ختم نبوت